الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللہ جل جلالہ نے حمد و ثنا اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم کی خدمت عالیہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد معزز حاضرین و سامعین، قرآن عظیم سے ایک مشہور و معروف آیہ مبارکہ تلاوت کی ہے۔ یہ ایک طویل پس منظر ہے جس میں نجران کے عیسائیوں سے ایک مکالمہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے کہا اے محبوب تم ان سے کہہ دو ہم اپنی اولاد کو لے کر آتے ہیں، تم اپنی اولاد کو لے کر آؤ۔ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ہم اپنی عورتوں کو لے کے آتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لے کے آؤ۔ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، ہم اپنی جانوں کو لے کر آتے ہیں، تم اپنی جانوں کو لے کر آؤ۔ ثُمَّ نَبْتَهِلْ، پھر ہم تم سے مباہلہ کریں گے۔ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اور پھر ہم جھوٹوں پر لعنت کریں گے۔ اب عیسائی تو مقابلے میں نہیں آئے ہیں کہ جب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو آپ کے ساتھ 4 نفوس قدسیہ ہو رہے ہیں۔ آپ کے ساتھ حضرت امام حسن مجتبیٰ ہیں، حضرت امام حسین ہیں، حضرت سیدہ کائنات ہیں اور حضرت علی مرتضیٰ ہیں۔ اب آپ مباہلے میں نکلنا دیکھیے اور قرآن عظیم کی آیت پڑھتے جائیے جس میں کہا کہ ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ۔ تو ابناءنا کی تفسیر میں نبی اکرم علیہ السلام حضرت امام حسن کو لے کر نکلے اور حضرت امام حسین کو لے کر نکلے۔ وَنِسَاءَنَا کی تفسیر میں حضرت سیدہ کائنات کو لے کر نکلے۔ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ،
قرآن کی نصیحت ہے، کہا ہم اپنے نفوس کو لے کر نکلتے ہیں، تم اپنے نفوس کو لے کر نکلو۔ اب اس کی تفسیر میں نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ کون نکلا ہے؟ حضرت علی مرتضیٰ شیر خود، سرکار خود۔ اور انفسنا کی تفسیر میں گویا حضرت علی مرتضیٰ جو ہیں یہ نفس رسول ہے۔ اسی لیے نبی پاک علیہ السلام کہتے ہیں لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، اے علی تیرا اور میرا گوشت ایک ہے، تیرا اور میرا خون ایک ہے۔ فرمایا الناس من اشجار شتى، لوگ مختلف شجروں سے ہیں، الا انا وعلی من شجرۃ واحدہ، کہا میری اور علی کا شجر ایک ہے، میرے اور علی کی جڑ ایک ہے، میرے اور علی کی اصل ایک ہے۔ تو کل صحابہ کرام کے اندر بلکہ کل کائنات کے اندر نبی پاک علیہ السلام کا اگر کوئی ہم اصل ہے تو وہ علی مرتضیٰ ہے، ہم اصل ہیں۔ اسی لیے جب آپ کو خلیفہ بنایا گیا تو آپ نے فرمایا کوئی اور ہے کہ جس کو نبی پاک علیہ السلام نے اپنا نفس کہا ہو؟ کہا مجھے سرکار دو عالم علیہ السلام نے اپنا نفس کہا ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ کو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہم ایک شجر سے ہیں۔ 13 رجب المرجب کو حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی ولادت ہوتی ہے، اور ولادت ایسے شان میں ہوئی، وہ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کی کتابیں پڑھ کر لوگ عالم بن رہے ہیں۔ جب آپ کوئی بھی بچہ کسی دینی ادارے میں داخل کرواتے ہیں تو اس کو دین سیکھنے کے لیے جو فارسی کی پہلی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں وہ کتابیں وہ ہیں جو حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی، یعنی کوئی معمولی بندہ نہیں ہے، ان کی کتابیں درسیات کے اندر لگی ہوئی ہیں۔ وہ شیخ سعدی کیا کہتے ہیں؟ حضرت علی مرتضیٰ کے اوصاف کے بارے میں حضرت شیخ سعدی بازو اٹھا کے کہتے ہیں کسیرا میسر نشدی سعادت، کسیرا میسر نشدی سعادت، بقا با ولادت بمسجد شہادت، بقا با ولادت بمسجد شہادت۔ یہ حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کثیرہ میسر نشدی سعادت، یعنی عالم اسلام کا ایک نابغہ روزگار عالم دین ہے۔ آپ حضرت سعدی پہ اعتراض نہیں کر سکتے، ان کے نظریے پہ بھی اعتراض نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ علماء کا سرخیر ہے، یہ وہ آدمی ہے کہ جس کی کتابیں پڑھ پڑھ کے لوگ عالم بن رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کثیرہ میسر نشدی سعادت، یہ سعادت کسی کو نہیں ملی ہے کہ آتے ہوئے وہ عین کعبہ کے اندر آیا اور جاتے ہوئے اس کے خون کا پہلا قطرہ کوفے کی جامع مسجد کے اندر گرا ہے۔ عین حالت نماز میں مولا علی پہ حملہ ہوا، اور وہ بھی حملے والا کبھی سامنے نہیں آ سکتا ہے، کیونکہ تاریخ کے اندر حضرت شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی عزیزیہ کے اندر مولا علی کی کچھ خصائص بیان کی ہیں، اور کہتے ہیں کہ ان خصائص میں مولا علی کی مثل نہ پہلی امتوں میں کوئی گزرا نہ اس امت میں کوئی گزرا ہے، اور ان میں ایک وصف بیان کیا ہے کہ جہاد سیفی و سنانی میں، یعنی تلوار اور نیزے کے ساتھ جو جنگ ہوئی ہے عرب کے اندر، اس کا موجد علی مرتضیٰ ہے۔ گھوڑے پہ بیٹھ کے بندہ نیزہ اٹھا کے آئے اور نیزے کے ساتھ دشمن کو اٹھانا، اور پھر گھوڑے پہ سوار ہی نیزے کی نوک پہ دشمن کو اٹھا کے میدان سے باہر پھینک دینا، اس فن کا موجد علی مرتضیٰ ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو فن ہے جہاد سیفی اور سنانی کہتے ہیں، اس امت میں بھی اور پہلی امتوں میں بھی مولا علی کی مثل کوئی نہیں ہے۔ اسی لیے کوئی بندہ
مسجد میں ہیں، محراب میں ہیں، اور حملہ کرنے والا سامنے سے نہیں آیا، کیونکہ تاریخ میں علی کے سامنے آ کے کوئی لڑ ہی نہیں سکتا، وہ پیچھے سے آیا ہے اور پشت پہ، سر کی پشت پہ آ کے اس نے خنجر مارا ہے۔ تو کہنے والے نے بڑا خوب کہا تھا کہ قضا نے وار کیا بھی تو پشت سر پہ کیا، مجال کس کی تھی آتا جو روبرو علی۔ حملہ کرنے والا پیچھے سے آ رہا ہے، سامنے سے تو آ کے کوئی علی کو گرا ہی نہیں سکا ہے۔ آپ کو عرب کی تاریخ میں دو بندے نہیں ملیں گے، کوئی یہ کہے عرب میں کہ میں نے علی کے سامنے سے آ کے حملہ کیا اور علی کو گرا دیا، ایسا کوئی نہیں کہہ سکتا۔ اور یہ بھی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ علی نے مجھ پہ وار کیا ہو اور پھر میں زندہ سلامت بچا ہوں، یا اپنے پاؤں پہ کوئی کھڑا نہیں، علی کے وار کے بعد کوئی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہی نہیں رہا۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی مولا مرتضیٰ میدان میں جاتے ہیں اور کوئی کہتا ہے نا علی وار کرو، عمر بن عبد الودود بڑا سورما تھا، بڑا نامی گرامی پہلوان تھا، کہنے لگا علی وار کرو۔ آخر جرت بھی تو کوئی چیز ہے، آخر شجاعت بھی تو کوئی چیز ہے، اور رواداری بھی کوئی چیز ہے۔ اتنی جرتوں کا پیکر، اتنی مرتبے کا پیکر، لیکن دشمن کہتے ہیں حملہ کرو، علی کہتے نہیں میں نہیں حملہ کروں، کیونکہ میں نے حملہ کر دیا تو تمہارے عزیز رشتہ دار کہیں گے علی نے ہمارے عزیز کو موقع ہی نہیں دیا۔ کہا نہیں میں موقع دیتا ہوں، کہیں نہیں آپ پڑھیں گے کہ مولا علی نے پہلے وار کیا، نہیں، دشمن کو کہا تم وار کرو۔ بلکہ آپ حیران ہوں گے تاریخ سپاہ گری میں یہ تاریخ ہی نہیں ملتی ہے کہ آپ مولا علی نے ایک بندے پہ وار کیا اس کی تلوار گر گئی، تلوار گری تو وہ کہتا علی تلوار اپنی مجھے دے دو۔ میدان جنگ ہو، جان کا دشمن سامنے، تلوار گری، کہنے لگا علی تلوار، ایک لمحہ نہیں گزرا مولا علی نے تلوار پھینک دی۔ کسی نے کہا علی تلوار بھی کوئی دشمن کو دیتا ہے؟ فرمایا دشمن تو نہیں تھا، اب تو وہ سوالی بن چکا تھا، اب تو وہ مانگنے کے لیے آ گیا تھا، مانگنے کے لیے کوئی آتا ہے تو ہم اس کو تو خالی نہیں موڑتے ہیں۔ تو حضرت شاہ عبدالعزیز مدثر دہلوی رحمۃ اللہ نے کہا کہ جہاد سیفی و سنانی میں مولا علی کی مثل نہ پہلی امتوں میں کوئی گزرا ہے نہ اس امت میں گزرا ہے۔ خیر یہ میرا موضوع نہیں ہے، میں نے آپ کی ولادت کے حوالے سے کچھ بات کرنی ہے۔ میں عرض کر رہا تھا قرآن عظیم کی اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں کہ انفسنا و انفسکم، حدیث پڑھیں تو لوگ کہتے ہیں نہیں اس کا راوی کمزور ہے، اور بھئی قرآن کی آیت تو کمزور نہیں ہو سکتی ہے نا۔ قرآن کہتا ہے انفسنا و انفسکم، ہم اپنی جانوں کو لے کے آتے ہیں، تم اپنی جانوں کو لے کے آؤ۔ اور انفسنا کی تفسیر میں نبی پاک علیہ السلام مولا علی کو لے کر نکلے۔ یہ وجہ ہے کہ ہندو شاعر ہے، جب وہ یہ منظر دیکھتا ہے کہ آج جب سرکار نے کہا ہم اپنی جانوں کو لے کر آئیں گے، اور اس کی تفسیر میں سرکار علی کو لے کر نکلے، تو بڑا پیچیدہ سا شعر ہے، بھاری ہے، ثقیل ہے، شاید سارے لوگ سمجھ نہ سکے، لیکن اردو ہے، میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ہندو شاعر کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے داماد نبی بھی ہے اور نفس نبی بھی، داماد نبی بھی ہے اور نفس نبی بھی، یہ مسئلہ ہے سہال بھی اور پیچدار بھی، یکتا و زہد میں ہے شجاعت میں بے نظیر، تسبیح بھی ہے ہاتھ میں اور ذوالفقار بھی۔ یعنی اگر آپ ولایت کی دنیا میں دیکھتے ہیں، کوئی سلسلہ قادریہ ہے، نقشبندیہ ہے، چشتیہ ہے، سہروردیہ ہے، پوچھئے فیض کدھر سے ملا تو طریقت کا پیشوا علی مرتضیٰ نظر آئے گا۔ میدان سپاہ گری میں کہیں تلوار اور نیزے کی بات چلے گی، عرب لوگ کہیں گے تاریخ پڑھنی ہے کسی بہادر کی، جواب ملے گا کسی بہادر کی تاریخ پڑھنا چاہتے ہو تو علی کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھ لو۔ کوئی کہتا ہے میں فخر کی تاریخ پڑھنا چاہتا ہوں، کہا علی کی تاریخ کو
کو پڑھو. کوئی کہتا ہے میں مجاہدوں کی تاریخ کو پڑھنا چاہتا ہوں، جواب ملے گا علی کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لو. آپ عبادت میں دیکھیے آپ کو علی مرتضیٰ نظر آئیں گے. اسی لیے اقبال یہ کہتا ہے تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر کہ جہاں میں نان شہید پہ ہے مدار قوت ہے تیری. خوراک کیا ہے؟ نان چبی ہے جو کہ خشک روٹیاں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جرت کیا دی ہوئی ہے. خیبر اگر آپ میں سے کوئی گیا ہو، آج بھی وہ قلعے کے آثار وہاں پر موجود ہیں. مدینہ طیبہ آپ کو خدا لے جائے، وہاں سے آپ کسی کو کہیں میں خیبر دیکھنا چاہتا ہوں، خیبر کا قلعہ دیکھنا چاہتا ہوں، آپ آج بھی جا کر دیکھیے. اب جا کر وہاں پہ آپ دروازہ دیکھیے، کتنی اس کی طوالت ہے، کتنا اس کی لمبائی کتنی ہے، اس کی چوڑائی کتنی ہے، اور وہ بھاری کتنا تھا. اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں. 900 من بھی بعض نے کہا کہ اس کا وزن تھا دروازہ خیبر کا. اکھاڑا کس نے ہے اور کیسے اکھاڑا ہے؟ اس کے لیے آپ کسی عام مولوی صاحب کی بجائے آپ ریاض النظرہ اٹھائیے. سید محب الدین تبری کی. سید محب الدین تبری یہ مکہ شریف کے امام گزرے، امام حرم، اور مولا علی کی اولاد میں سے سید محب الدین تبری نام ہے. ریاض النظرہ کتاب چھپی ہوئی موجود ہے، کوئی ایسی نہیں ہے جو نہ نثر کی ہو. سید محب الدین تبری لکھتے ریاض النظرہ میں کہ خیبر میں جب آپ کی ڈال گر جاتی ہے تو اب چونکہ وہاں پہ شدید جنگ ہوئی ہے اور نبی پاک علیہ السلام نے پہلے بھی لوگوں کو بھیجا، پھر کہا کہ میں کل جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ہاتھ پہ اللہ فتح دے گا. تب مولا مرتضیٰ نکلے. اب ڈھال اٹھانے کا وقت نہیں ہے. تو یہ سنیے گا، سید محب الدین تبری کہتے ہیں، ریاض النظرہ میں کہتے ہیں کہ مولا علی نے بائیں ہاتھ سے یوں دروازہ خیبر کو پکڑا اور دیوار میں لگے ہوئے باب خیبر کو بائیں ہاتھ کے جھٹکے سے نکالا. بائیں ہاتھ کے جھٹکے سے نکالا. اب آپ سارے اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے کہا کہ وہ دروازہ زمین پہ نہیں پڑا، وہ دیوار میں لگا ہوا تھا. میرے صاحبو، دیوار میں لگا ہوا روشن دان بھی ہو تو 10 بندے نہیں ہلا سکتے. والی تیری جرت مردانہ کو سلام، تو نے زمین پہ پڑا ہوا نہیں، دیوار میں لگے ہوئے خیبر کے دروازے کو اکھاڑا ہے. اب سید محب الدین تبری کہتے ہیں کہ پھر جبریل امی یہاں پر آئے اور نعرہ کیا لگایا؟ وہ نعرہ وہی ہے جسے کسی شاعر نے اپنے شعر میں ضم کیا، کہتا ہے شاہ مردان شیر یزداں قوت پروردگار، شاہ مردان شیر یزداں قوت پروردگار، لا فقہ الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. سید محب الدین تبری کہتے ہیں پھر جبریل بھی آئے خیبر میں اور نعرہ مارا خیبر کی زمین پہ، کہا لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. لوگوں، ذوالفقار جیسی تلوار کوئی نہیں ہے، علی جیسا جوان کوئی نہیں ہے. اب حضرت حسن ابن ثابت آگے بڑھے، جنہوں نے یہ طریقہ بنایا ہوا کہ صحابہ اہل بیت کو آپس میں باہم مقابلے کروانے کے لیے ان کی نام لیتے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. حضرت حسن ابن ثابت نے یہ دیکھا جبریل امی نے آ کے کہا لا سیف الا ذوالفقار، لا فتح الا علی. حضرت حسن ابن ثابت کہتے ہیں حضور میں بھی کچھ علی کے بارے میں کہہ دوں؟ سرکار نے فرمایا کہو، کیوں نہیں کہو. اب حضرت حسن ابن ثابت کہتے ہیں جبریل نادى معلنا والنقو ليس ينجلي، کہا جبریل ابھی نعرہ لگا کے گیا ہے، ابھی گرد خیبر کی بیٹھی نہیں ہے. جبریل نادى معلنا والنقو ليس ينجلي، لا سيف الا ذوالفقار، لا فقہ الا علی. کہا جبریل یہ کہہ کے گیا ہے ذوالفقار جیسی تلوار کوئی نہیں ہے، علی جیسا جوان کوئی نہیں ہے. وہ جرتوں کے پیکر ہیں مولا علی، جن کی ولادت ہوتی ہے عین کعبہ کے اندر. اور اس کے لیے امام حاکم نے شاپوری
امام حاکم نیشابوری اتنا بڑا نام ہے حدیث مبارکہ میں کہ یہ بہت سارے محدثین کے استاذ ہیں. انہوں نے کہا تواتر سے یہ ثابت ہے کہ مولا علی کی ولادت عین کعبہ کے اندر ہوئی ہے. اب امام حاکم جیسا بندہ لکھے، امام فاقہی جیسا بندہ لکھے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے ازالۃ الخفا کے اندر اس بات کو نقل کی ہے. اس کو سید محمد حسن شبلنجی مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نور الابصار کے اندر، یعنی درجنوں نہیں آپ کو سینکڑوں ایسی محدثین نظر آئیں گے جو یہ لکھ رہے ہیں کہ مولا علی کی ولادت عین کعبہ کے اندر ہوئی ہے. اب ایک اور حدیث مبارکہ سنیے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، مدینہ طیبہ کی یہ بات ہے، سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا لا یحل لأحد ان یجنب فی مسجدی ھذا الا انا وعلی. نبی پاک علیہ السلام کا فرمانے صحیح ہے، بالکل مستند پکی روایت ہے، سن لیجیے. سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا جنابت کی حالت میں کوئی میری مسجد میں نہیں آ سکتا الا انا او علی. فرمایا میں آ سکتا ہوں، علی آ سکتا ہے. یا رسول اللہ کیفیت جنابت میں تو کوئی مسجد میں نہیں آ سکتا، لیکن آپ تو آ سکتے ہیں کیونکہ آپ کو طہارت کا مرکز ہے، طہارتیں ساری آپ کے گرد گھومتی ہیں. یا رسول اللہ آپ آئیں تو آئیں، علی مسجد میں جنابت میں کیوں آئے؟ کہا تجھے پتہ نہیں ہے کہ علی کعبے میں پیدا ہوا ہے، اور کعبے میں پیدا ہو کے جو کعبے کو ناپاک نہیں کرے گا وہ میری مسجد کو ناپاک کیسے کرے گا؟ اس لیے فرمایا لا یحل لأحد ان یجنب فی مسجدی ھذا الا انا وعلی. اس مسجد میں کیفیت جنابت میں یا میں آ سکتا ہوں یا علی آ سکتا ہے. یہ شان و رتبہ ہے کہ آپ عین کعبہ کے اندر آئے ہیں. حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کو نبی پاک علیہ السلام نے یہ اعزاز دیا کہ آپ کے ساتھ اپنی صاحبزادی کا عقد کیا حضرت خاتون جنت کا. سرکار نے فرمایا ان اللہ جعل ذریۃ کل نبی فی صلبہ وجعل ذریتی فی صلب علی. فرمایا اللہ نے ہر نبی کی اولاد کو اس کی پشت میں رکھا ہے، فرمایا سوائے میری اولاد کے، کیونکہ میری اولاد کو اللہ نے پشت علی کے اندر رکھا ہے. آپ کو دنیا کے تمام شجرے اٹھا کر دیکھ لیجئے، ہر ایک کا شجرہ پگڑی کے رشتے سے چلتا ہے، مردوں کے رشتے سے چلتا ہے، لیکن نبی پاک علیہ السلام کا نسب مبارک حضرت خاتون جنت سے چلا ہے. اسی لیے جب آپ کے صاحبزادوں کا انتقال ہوا، کافروں نے کہا یہ ابتر ہو گئے ہیں، ان کی نسل کٹ گئی ہے. اللہ نے پوری سورہ کوثر نازل کی. فرمایا محبوب یہ کہتے ہیں تیری نسل منقطع ہو گئی ہے، انا آتیناک الکوثر، ہم نے تمہیں اولاد کی کثرت عطا کی ہے. فصلی لربک وانحر، محبوب تم نماز پڑھو، تم قربانی کرو. ان شانئک ھو الابتر، کہا یہ تمہیں ابتر کہتے ہیں محبوب، ان کی نسلیں مٹ جائیں گی، تیری نسل صبح قیامت تک جاری ہو جائے گی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے نسل رسول کو حضرت خاتون جنت سے چلایا. یہی وجہ ہے کہ ہمارے دیہاتوں میں عام طور پہ سادات کے لیے ایک لفظ بولا جاتا ہے آل نبی اولاد علی. اولاد علی کو آل نبی کہا گیا، کیوں؟ سرکار کو کہہ رہے ہیں یہ میری اولاد ہے. قرآن اپنا کہہ کے کہہ رہا ہے یہ رسول اللہ کی اولاد ہے، رسول اللہ کے فرزند ہیں، یہ نبی پاک علیہ السلام کی آل ہیں. تو حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کو ایسی نسبت ہے کہ سرکار نے فرمایا لوگ مختلف درختوں کی مختلف شاخوں سے ہیں، لیکن میری اور علی کی اصل ایک ہے. وما علینا الا البلاغ.